الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ محترم علماء کرام، بزرگان ملت، میرے نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، یہ میرے لیے بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ جیسے اللہ والوں، دین کے خدمتگاروں اور بزرگوں سے تعلق رکھنے والوں، مدارس سے محبت رکھنے والوں اور خود اپنی ذات سے دین پہ عمل کرنے والوں کی جماعت کے درمیان کچھ وقت گزارنے اور کچھ عرض کرنے کا مجھے موقع مل رہا ہے۔ مولانا امجد دیولہ صاحب نے ابھی بتلایا کہ اس مسجد کا ایک خاص مقام ہے، اس کا خاص امتیاز ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی طرف سے مولانا معین صاحب جب تشریف لاتے ہیں تو یہاں ان کے قیام کے دوران خاص توجہ کی جاتی ہے، جو دارالعلوم دیوبند کے ساتھ آپ حضرات کے تعلق، محبت اور عقیدت کی آئینہ دار ہے۔ میں نے اسی مناسبت سے یہ آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک دعا سکھلائی ہے۔ سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیتوں میں اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کی گئی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اس سے خطاب کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا اور ہمیں سکھلایا کہ اس طرح کہو، اہدنا الصراط المستقیم، اے رب العالمین، اے رحمان الرحیم، اے مالک یوم الدین، ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دے۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، جس راستے پہ وہ لوگ چلے جو تیرے منعم علیہ بندے ہیں، جن پر تیرے انعامات ہوئے ہیں، تیرے منتخب پسندیدہ، جن پر تو نے نعمتیں نازل فرمائی ہیں، جن پہ انعامات فرمائے ہیں۔ جس راستے پر وہ چلے ہیں وہ راستہ ہمیں دکھلا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ راستہ نہ دکھلا جس پہ وہ لوگ چلے ہیں جن پر تیرا غضب ہوا ہے اور جو گمراہ رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں ہدایت کی دعا مانگی گئی ہے، جس کو صراط مستقیم کہا گیا ہے۔ لیکن صراط مستقیم ہے کیا؟ اس کا عملی نمونہ کیا ہے؟ کس راستے کو ہم صراط مستقیم کہیں گے؟ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب نازل فرما کر اس میں ہدایت کا راستہ واضح کر دیا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن اس ہدایت پر چل کر عملی نمونہ پیش کرنے والی جماعت، انبیاء علیہ السلام، صدیقین اور شہداء کو نمونے کے طور پر بھی پیش کر دیا گیا۔
اس آیت میں جو فرمایا کہ ان لوگوں کا راستہ بتلا دیجئے، دکھلا دیجئے جن پر آپ کا انعام ہوا ہے، انعام کن لوگوں پر ہوا ہے؟ دوسری آیت میں فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جن لوگوں پر انعام ہوا ہے وہ کون ہے؟ انبیاء علیہ السلام، صدیقین جو اپنے قول و فعل کے سچے ہیں جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو شہداء ہیں جنہوں نے اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دی، والصالحین اور جو صلاح و تقوی کی زندگی گزارنے والے ہیں، گناہوں سے بچنے والے، نیکی کے راستے پر چلنے والے ہیں، اس جماعت کو منعم علیہم قرار دیا گیا۔ اب یہاں سے ہمیں ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ ہدایت کو پہچاننے کا اور ہدایت کو جاننے کا دو ذریعہ ہے، ایک کتاب اللہ اور ایک رجال اللہ۔ ایک کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور ایک رجال اللہ، اللہ کے پسندیدہ اور منتخب بندے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس انسانیت کی ہدایت کے لیے دونوں راستے اختیار فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں بھی نازل فرمائی اور انبیاء علیہ السلام کو بھی بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، تورات لائے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، انجیل لے آئے، ابراہیم علیہ السلام آئے، صحیفے لے آئے، موسیٰ علیہ السلام تورات کے ساتھ صحیفے بھی لے آئے، داؤد علیہ السلام نبی بن کر آئے، زبور لائے، اور نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو نبی آخر الزماں رحمت للعالمین ہیں، سید المرسلین ہیں، آپ تشریف لے آئے تو قیامت تک محفوظ رہنے والی، باقی رہنے والی کتاب جس کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، اس کتاب کو لے آئے۔ آپ نے صرف کتاب نہیں دے دی بلکہ 23 سال کی زندگی جس میں قرآن آہستہ آہستہ نازل ہوتا رہا، خود عمل کر کے آپ نے دکھلایا اور اپنا عملی نمونہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بنا دیا اور لوگوں کو ہدایت دے دی کہ ان کے راستے پر چلنا، ان کو دیکھ کے عمل کرنا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، میرے بعد ان دونوں کی پیروی کرنا جو میرے بعد ہونے والے ہیں، یعنی ابو بکر و عمر کی پیروی کرنا۔ یہ رجال ہیں نا، افراد ہیں۔ آپ نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم میرے طریقے کو پکڑنا اور خلفاء راشدین کے طریقے کو اختیار کرنا جو ہدایت یافتہ ہیں، المہدیین، تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، ان کی سنتوں کو مضبوطی سے تھامنا اور ڈاڑھ والے دانت سے دبا کے پکڑ لینا کہ چھوٹنے نہ پائے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ ہر فرد کو آپ نے نمونہ بنا دیا۔ لہذا حق کو پہچاننے کے لیے صرف کتابوں کا پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اہل حق کے ذریعے سے حق کو پہچانا جائے گا۔ اہل حق ہر زمانے کے اندر موجود رہیں گے، قیامت تک رہیں گے۔ اہل حق کی کچھ پہچانیں ہیں۔ ہر آدمی جو دعویٰ کر دے کہ میں اہل حق میں سے ہوں، اہل حق نہیں ہو جائے گا۔ اہل حق کون ہوں گے؟ جو کتاب و سنت کے علم کے حامل ہو، جنہوں نے بقدر ضرورت قرآن و سنت اور شریعت کا علم حاصل کیا ہو، ان کی زندگی شریعت و سنت کے مطابق گزرتی ہو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوں، سنت سے محبت رکھتے ہوں، اخلاق حمیدہ کے پیکر ہوں، اخلاق رذیلہ سے اپنے آپ کو بچاتے ہوں،
گویا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کا نمونہ ہو، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نمونہ بنایا تھا نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ تھی، انک لعلی خلق عظیم، آپ بہت اونچے اخلاق کے مقام پر فائز ہیں۔ جتنے اخلاق حسنہ ہو سکتے تھے، اچھے اخلاق، اچھی عادتیں، سب آپ کے اندر سب سے کامل درجے کی موجود تھیں۔ آپ سب سے بڑے متقی، سب سے زیادہ رحم دل، سب سے زیادہ دین کے سلسلے میں مضبوط، سب سے زیادہ حیا والے، سب سے زیادہ شجاع اور بہادر، سب آپ کے اندر اکٹھا صفتیں تھیں۔ آپ کی انہی صفات کا پرتو پڑا صحابہ کرام پر، تو حضرت ابوبکر ارحم امتی بامتی بن گئے، حضرت عمر اشدہم فی امر اللہ عمر بن گئے، حضرت عثمان اعیاہم عثمان بن گئے، اور حضرت علی کیا بنے؟ اقواہم علی۔ یہی صفات تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں، وہ ان کے اندر آئیں۔ اور یہی نہیں، یہ چار تو مشہور ہیں، روایات میں اور بھی صحابہ کرام کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ آپ نے فرمایا افرضہم زید بن ثابت، علم فرائض کو سب سے زیادہ جاننے والے زید بن ثابت ہیں۔ اعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، حلال و حرام کو سب سے زیادہ جاننے والے معاذ بن جبل۔ اقرأہم ابی بن کعب، سب سے بڑے قاری ابی بن کعب ہیں۔ لیکن یہ صحابہ ہیں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے قاری بھی تھے، سب سے بڑے حلال و حرام کو جاننے والے بھی تھے، سب سے بڑے فرائض کو بھی جاننے والے تھے، اور وہ تمام چاروں صفات جو خلفاء راشدین کے بھی آپ کے اندر تھی، آپ نے اپنی صفات کو ان کو نمونہ بنا دیا اور امت کے حوالے کر دیا کہ اب ان کو دیکھ کر دین کو سمجھنا۔ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم کو ان اکابر کے دامن سے وابستہ بنا دیا، ان سے جوڑ دیا کہ جو اپنے دور کے اندر حق کی پہچان بن گئے، جن کی زندگی تقوی و طہارت، معرفت الہی، محبت الہی، شریعت کے پر عمل اور اخلاق حمیدہ کا زندہ چلتا پھرتا نمونہ تھے۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی ہوئے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی ہوئے، حضرت مولانا شرف علی صاحب تھانوی ہوئے، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی ہوئے، اور درجہ بدرجہ آج تک حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کانلوی ہوئے، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کانلوی ہوئے، حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب، حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری، اور یہ تو میں دیوبند کے خاص مقام کی بات کہہ رہا ہوں، پھر ان کے تلامذہ، ان کے مستفیدین جو پورے بر صغیر ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں پھیلے، ہر مقام پر آپ کو ایسے افراد ملیں گے کہ جو نمونہ بن گئے، جن کو دیکھ کر دین کو جانا اور دین کو سمجھا جاتا ہے۔ میں نے روایت سنائی تھی بیان کے اندر کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک صاحب باہر سے آئے اور ایک صحابی سے کہا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں بتائیے۔ شوق ہوتا تھا کہ حضور کو ہم نے دیکھا نہیں، یہ صحابہ کرام انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ کی باتیں سنائیں، آپ کے طور طریقہ کیا تھا، کیسے اٹھتے بیٹھتے تھے، کیسے باتیں کرتے تھے، کیسے چلتے پھرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود کو جانتے ہو؟ کہا کہ ایک کام یہ کرو کہ جب وہ صبح کے وقت گھر سے نکلے تو تم ان کے پیچھے پیچھے ہو لو اور ان کے ہر عمل کو غور سے دیکھو، کیسے چلتے ہیں، کیسے داخل ہوتے ہیں، کیسے نکلتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں، کیسے اٹھتے ہیں، کیسے باتیں کرتے ہیں، کیسے نماز پڑھتے ہیں۔ جو عمل ان کو جیسے کرتے ہوئے دیکھو سمجھ لینا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے تھے۔ فَإِنَّ أَقْرَبَهُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم دَلًّا وَسَمْتًا وَهَدْيًا لَابْنُ أُمِّ عَبْدٍ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چال ڈھال طور طریق میں سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ ہمارے اکابر اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے، سخت ترین حالات کے اندر بھی انہوں نے سنت کا
دامن نہیں چھوڑا ہے۔ ایک دو مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ سب الحمدللہ ہندوستان کے رہنے والے ہیں، اکثریت ہو سکتا اور دوسرے پڑوسی ممالک کے حضرات بھی ہوں۔ پانی ہے؟ اور بر صغیر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، برما، مالدیپ، یہ سب ایک ہی ملا ہوا ہے۔ اس پر ایک مدت تک اس ملک کے مالکوں کا راج رہا ہے اور باشندگان ملک آزادی کی کوشش بھی کرتے رہے، اور وہ ساری کوشش ناکام ہو گئی 1857 میں، اور پورا ملک غلام بن گیا۔ اور جو لوگ جدوجہد آزادی کے اندر شریک تھے وہ باغی قرار پا گئے۔ ہزاروں ہزار علماء کرام کو دلی میں لال قلعہ اور مسجد فتح پوری کے درمیان درختوں پہ لٹکا دیا گیا۔ شاملی کے جہاد میں مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی، مولانا سولتیہ کے جو بانی تھے، کیا نام تھا مدرسہ سولتیہ کے بانی، مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی، حافظ ضامن شہید، یہ سب حضرات شریک تھے۔ اس میں کچھ شہید بھی ہوئے، کچھ زخمی ہوئے، ناکام ہو گئے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد یہ سب باغی قرار پائے، ان کے خلاف خفیہ گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو گئے۔ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند میں اپنے گھر کے اندر 3 دن روپوش رہے۔ 3 دن کے بعد گھر سے نکل کر مسجد چھتہ میں جو ان کا حجرہ تھا کھپریل کا، اس میں آ گئے۔ لوگوں نے کہا حضرت ابھی انگریز کے پولیس والے بو سونگتے پھر رہے ہیں، ابھی خطرہ ہے، آپ ہرگز گھر سے باہر نہ نکلیں، ابھی آپ گھر کے اندر چھپے رہیں۔ فرمایا سنو، ہجرت کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے روانہ ہوئے تھے تو غار ثور میں کئی دن ٹھہرے تھے؟ 3 دن۔ کیا قاسم کی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ قیمتی ہے، یا قاسم کو اس سے زیادہ خطرہ ہے جتنا خطرہ ان دونوں بزرگوں کو تھا جن کے سر پر 100 اونٹ کا اعلان کیا گیا تھا؟ میں گھر میں نہیں رہ سکتا، مسجد چھتہ میں جا کر بیٹھے، اور اللہ نے وہاں بھی حفاظت فرمائی۔ ان کی جو وضاقتہ تھی بہت معمولی متواضعانہ، گاڑھے کا مارکین جیسا معمولی کپڑا، اس کا کرتا اور اسی کا تہبند، پاجامہ بھی نہیں، اور اسی کی سر کے اوپر پگڑی، وہ بھی سجا سجایا عمامہ نہیں، بس لپیٹ لیا، جس کو دیکھ کر آدمی یہ سمجھے کہ مسجد کے مؤذن ہوں گے یا گاؤں کے کوئی کاشتکار ہوں گے۔ اسی وضاقتہ میں رہتے تھے، مسجد کے اندر تسبیح لیے ہوئے ٹہل رہے، پڑھ رہے۔ ایک پولیس والا آ گیا، اس نے دیکھا ان کو، قوم اللہ مولوی قاسم یہاں پر ہے؟ انہی سے پوچھ رہا ہے۔ حضرت نے فوراً جواب نہیں دیا، تسبیح پڑھتے ہوئے 2-4 قدم آگے جانے کے بعد کہتے ابھی تو یہی تھا، ابھی تو یہی تھا، پھر چلنے لگے۔ تو کہاں گیا؟ اللہ نے وہاں بھی حفاظت فرمائی، جیسے مکڑی کے جالا تان کے اللہ تعالیٰ نے غار حرا پہ حفاظت فرمائی تھی۔ تو یہ وہ لوگ تھے کہ ان سخت حالات کے اندر بھی ان کی نظر کس کے اوپر ہے؟ اپنے آقا کی سنت کے اوپر۔ ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ انتہائی ضعف کے عالم میں بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، اور سجدے سے اٹھ کر خود کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، دونوں طرف سے خدام ہاتھ لگا کر ان کو کھڑا کر دیتے تھے، قرات کرتے، رکوع کرتے، سجدہ کرتے، پھر جب اٹھنا ہوتا پھر ہاتھ لگا دیا جاتا۔ کسی نے کہا بھی کہ حضرت
اب کس حالت کے اندر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی؟ تو فرمایا قادر بقدرت الغیر بھی تو قادر ہوتا ہے، قادر بقدرت الغیر بھی تو قادر ہوتا ہے، جس کے اندر خود قدرت نہ ہو لیکن دوسرا اس کا کام کر دے اس کو بھی تو قادر کہا جاتا ہے۔ ایک آدمی بیمار ہے، سامنے گھڑے میں پانی رکھا ہوا ہے، وضو کرنے کے لیے وہاں جا نہیں سکتا، لیکن اگر کہ ایک گھڑا اس میں سے ایک لوٹا پانی لا کے دے دو، کوئی خادم ہے کوئی لڑکا ہے اور وہ لا کے دے دے گا، اس کو تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ قادر بقدرت الغیر، فرما قادر بقدرت الغیر بھی تو قادر ہوتا ہے دوسرے کے ذریعے جس کو قدرت تھا۔ ہاں میرے دوست اگر مجھ کو کھڑا کرنے سے انکار کر دیں تو پھر میں بیٹھ کر نماز پڑھوں گا، نہیں منظور کیا۔ آخر عمر میں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے کو موتیابین کا پانی آ گیا آنکھ میں، بوڑھے آدمی کو ہو جاتا ہے، اور وہ حدیث کا درس دیتے تھے، اور عجیب شان تھی، تنہا دور حدیث کی تمام کتابیں پڑھاتے تھے، صحیح ستہ۔ چنانچہ ان کے سب سے آخری شاگرد حضرت مولانا محمد الیاس صاحب اور حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب ہیں، جو شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے والد اور چچا۔ آخری الکوکب الدری کے مقدمے کے اندر لکھا ہوا ہے، پڑھانا موقوف کر دیا تھا، پھر ان کی درخواست پر اس سال پڑھایا ہے، تو تنہا پڑھاتے تھے صحیح ستہ۔ اب جب آنکھ کی بینائی بالکل ختم ہو گئی، درس کا سلسلہ موقوف ہو گیا، لوگوں نے کہا کہ حضرت آنکھ بنوا لیجئے، کہ کیا کرنا ہوگا؟ کہ چند نمازیں آپ کو اشارے سے پڑھنی ہوں گی، سجدہ نہیں کر پائیں گے، کہ ایک نماز بھی اشارے سے پڑھنا منظور نہیں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ ایسا کر رہے ہیں کہ فجر کی نماز اول وقت میں پڑھ لیں، میں آپ کا آپریشن کر دوں گا، اور ظہر کی نماز آخر وقت میں پڑھ لیں، لیکن اشارے سے نماز پڑھنی ہو کرنا مجھے منظور نہیں۔ کسی نے کہا حضرت اللہ تعالیٰ آپ سے درس حدیث کا کام لیتے تھے، بینائی ختم ہو گئی، طلبہ محروم ہو گئے، بینائی آ جائے گی تو درس کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، فرمایا اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ کام لیتے تھے جب تک ان کو منظور رہا، لیتے رہے، جب ان کی مرضی نہیں رہی بند کر دیا، پھر بھی اصرار کیا گیا۔ فرمان لگے سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے اس کی بینائی لے لے اور اس پر وہ صبر کرے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو جنت عطا فرماتے ہیں۔ میرے پاس عمل کا کوئی ذخیرہ نہیں ہے، اللہ نے ایک نعمت دی ہے مجھے، اس کے بدلے کا صبر کروں تو مجھے جنت ملے گی، میں کیوں اس سے اپنے آپ کو محروم کروں؟ نہیں آپریشن کرایا۔ یہ ہے محبت شریعت و سنت کی، اللہ نے ہمیں ان سے جوڑ کے رکھا ہے، اس نسبت کی قدر کریں، اور صرف سبحان اللہ کہنے پر اکتفا نہ کریں، کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی دین کا وہ جذبہ پیدا فرمائے، سنت پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا فرمائے، معمولی سے معمولی سنت کو بھی نظر انداز نہ کیا جائے۔ حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ کے بارے میں مولانا ابراہیم صاحب پانڈور نے سنایا، میرے سامنے کا واقعہ نہیں ہے، حضرت بھی آخر میں بینائی ختم ہو گئی تھی، خدام وضو کراتے تھے، وضو میں ہاتھ دھلنے کا طریقہ کیا ہے؟ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، ہاتھوں کو دھلو کہنیوں تک۔ اس سے فقہا نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ دھلنے کا آغاز انگلی کی طرف سے ہو اور اختتام کہنیوں کی طرف ہو، اس کی حیثیت مستحب کی ہے۔ سنت تو یہ ہے کہ پورے ہاتھ کو دھل لیا جائے 3 مرتبہ، 1 مرتبہ دھل لینا فرض ہے، 3 مرتبہ دیا سنت ادا ہو گئی، لیکن ادھر سے پانی لیا جائے اور ایسے ڈالا جائے یہ مستحب ہے۔ تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو خدام تھے وہ وضو کراتے تھے، ایک دن ایک صاحب کو خدمت کا جوش آیا اور خادم سے کہا میں وضو کراؤں گا،
یعنی حضرت ناراض ہو جائیں گے، نہیں پتہ نہیں چلے گا، خبر نہیں لگے گی۔ وضو کرانا شروع کیا، چہرہ دھلایا، جب ہاتھ پہ پانی ڈالنے کا نمبر آیا تو لوٹا لے کر ایسے پانی ادھر سے ڈالنا شروع کیا۔ حضرت کون ہے؟ ہاتھ کون ہے؟ ان کو تو پسینہ چھوٹ گئے، جلدی سے لوٹا رکھ کے ہٹ گئے۔ صرف اتنا تھا، ایک مستحب چھوٹ رہا تھا۔ حضرت مفتی صاحبی کے دسترخوان پر ہمارے بنارس کے ایک ہمارے شاگرد ہیں، اب تو ماشاءاللہ وہ ریٹائر ہو گئے، اتنی عمر ہو گئی، کھانا کھا رہے تھے، کھانے کے دوران پانی کی ضرورت پیش آئی، پانی کا کٹورا بائیں ہاتھ اٹھایا اور یہ ہاتھ لگا کے پینے لگے۔ حضرت نے گھور کے دیکھا، دائیں ہاتھ نہیں ہے۔ ان کا حضرت وہ پیالہ خراب ہو جاتا، فرمایا پیالہ سنت سے زیادہ قیمتی ہے۔ ہم لوگ کی عام عادت تھے، پیالہ اٹھایا، یوں لگا لیا، پکڑے ہاتھ میں یوں سٹا لیا، سمجھتے سنت ادا ہو گئی۔ اگر ایسا ہی کرنا ہے اس کو لے کے ہتھیلی پر رکھ لو، سہارا اس کا لو، دائنا ہاتھ استعمال کرو، کچھ تو ہو جائے۔ اور اگر استعمال ہو بھی جائے گا، خراب بھی ہو جائے گا، دھل لیا جائے گا، سنت تو پوری ادا کرنی ہے۔ کچھ نمونے ذکر کیا میں نے، ہمارے تمام اکابر کی زندگی میں یہ چیز ملے گی، شریعت و سنت کی محبت، اور جلوت و خلوت کے اندر اللہ کا خوف، تقوی، طہارت، اخلاق حمیدہ، تواضع اور ایثار۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی تنخواہ 60 روپے ہو گئی تھی، صدر مدرس تھے اور اس پر جمے ہوئے تھے، اضافہ منظور نہیں کیا۔ جب نیچے کے مدرسین کی تنخواہ آتے آتے 60 تک پہنچ گئی، حضرت سے کہا کہ حضرت اب آپ جو تنخواہ میں اضافہ منظور نہیں فرما رہے ہیں، یہ ماتحت مدرسین کے لیے رکاوٹ بن رہی ہے، کیونکہ صدر مدرس کی تنخواہ سے زیادہ کسی کی تنخواہ نہیں۔ جب سخت اصرار کیا گیا تو تھوڑا سا اضافہ منظور کیا۔ ہمارے بہت سے بزرگوں کے واقعات ہیں، تنخواہ نہیں لیتے تھے، شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ تنخواہ نہیں لیتے تھے، اور جتنی تنخواہ ابتدائی ایام میں لی تھی ان سب کے بارے میں اپنی زندگی میں جتنا ہو سکا، جب مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے تو وہاں سے خط لکھا تھا کہ میرے تنخواہوں کا حساب لگایا جائے، اور فی الحال 5 روپیہ مکتبہ یحیویہ سے ماہانہ تنخواہ کے مد میں ادا کیا جائے، اور باقی میرے ذمے قرض رہے گا جو میرے ترکہ سے ادا کیا جائے گا۔ یہی حال سہارنپور میں مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تھا کہ خدمت کرتے تھے لیکن ڈر لگا رہتا تھا۔ حضرت شیخ نے لکھا ہے، اکابر کا تقوی کتاب آپ لوگوں نے بھی سنی ہوگی، پڑھی ہوگی، کہ جہاں وہ بیٹھتے تھے وہاں ڈیسک کے اوپر 2 قلمدان رکھے تھے اور 2 قسم کی پرچیاں ہوتی تھی۔ مدرسے کی ضرورت سے اگر کوئی چیز لکھنی ہوتی تھی تو مدرسے کا کاغذ لے کر مدرسے کے قلمدان سے لکھتے تھے، اور اگر اپنی کسی ضرورت کے لیے کوئی پرچی لکھنی ہوتی تھی تو اپنے قلمدان سے اپنے کاغذ پہ لکھتے تھے۔ اگر کوئی شخص ملاقات کے لیے آ گیا، مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہے یا مدرسے کی کسی ضرورت سے آیا ہے تو وہیں بیٹھے بیٹھے جواب دے دیتے تھے، لیکن اگر کسی ذاتی ضرورت سے آیا ہے تو وہ جس قالین پر بیٹھے تھے جو مدرسے نے ان کو دیا تھا اس پر سے اتر کے نیچے آ جاتے اور فوراً گھڑی دیکھ کر نوٹ کر لیتے تھے، اور جتنی دیر گفتگو کی ہے مہینہ گزرنے کے بعد ان سب کو جوڑتے تھے۔ اگر آدھے دن سے کم ہے سب ملا کر تو آدھے دن کی تنخواہ کٹواتے تھے، اور اگر آدھے دن سے زیادہ تو 1 دن کی تنخواہ کٹواتے تھے، اور کہتے تھے یہ قالین مدرسے نے ہم کو مدرسے کا کام کرنے کے لیے دیا ہے، دوستوں سے ملاقات کے لیے نہیں دیا ہے۔ یہ ہمارے بزرگ ہیں بھائی، ہمیں بھی اپنی زندگی کے اندر ہم جن کے ساتھ تعلق کا دم بھرتے ہیں ان کی زندگی کو نمونہ بنائیں۔ اتقوا اللہ فی السر والعلن، جلوت و خلوت میں اللہ سے ڈرو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، سنتوں کا اتباع کرو۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں دنیا میں بھی نوازیں گے اور آخرت کے اندر بھی۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا ونبینا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنیت والہدى یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حقیقی تقوی عطا فرما، جلوت و خلوت میں گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یہ تمام اعضاء و جوارح تیرے دیے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دل کو بھی پاک فرما دے، اے اللہ ہماری نگاہوں کو بھی پاک فرما دے، ہماری زبان کو بھی پاک فرما دے۔ انک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تو نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور تو دلوں کے چھپے ہوئے جذبات کو بھی جانتا ہے۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانۃ فإنک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ ربنا اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا